نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ولادت بسعادت کا سیرت مصطفیٰ کا موضوع چل رہا ہے ہمارا۔ پچھلے بیان میں ولادت بسعادت بیان کی تھی۔ اب بنو سعد کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو ہے غالباً 4 سال کی تھی، تو آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ہی طفولت میں تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اس طرح سے واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ اور جو ہے قبیلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں باہر، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایسے لٹاتے ہیں اور آپ کا سینہ مبارک جو ہے چاک کرتے ہیں اور دل نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شیطان کا جو حصہ تھا اس میں سے نکال لیا ہے، اور آب زمزم سے دھو کر دوبارہ جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں اندر اور سی دیتے ہیں، اوپر مہر نبوت بھی لگا دیتے ہیں۔ اور آپ کے جو بھائی تھے، بچے تھے کھیلنے والے، وہ جلدی سے بھاگ کر جو ہے حضرت حلیمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد جو ہیں ذلہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت حلیمہ پریشان ہو کے بھاگتی ہوئی آتی ہیں، جب آپ کو دیکھتی ہیں تو آپ کا رنگ جو ہے زرد ہو جاتا ہے اور پیلا پڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے آپ کو سینے سے لگاتی ہیں حضرت حلیمہ اور پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا تمہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ جو ہے اس طرح سے واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ جو ہے ڈر جاتی ہیں اور آپ کو آپ کے قبیلے آپ کی والدہ کے پاس لے آتی ہیں۔ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے، اور آپ کے قبیلے والوں کو بھی اس خبر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے آپ کی والدہ کی ایک خواہش تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ اپنے جو ہے شوہر کی یاد میں یثرب جا کے اس کی قبر کی زیارت کروں۔ اسی نیت سے جو ہے سفر کا ارادہ کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی کنیزہ ام ایمن اور آپ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں مکہ سے یثرب کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پہ زیارت کرتے ہیں اور اپنے قبر رہتی ہیں کافی عرصے تک، اور کافی عرصہ رہنے کے بعد واپس جب یہ لوٹتی ہیں تو ان کی طبیعت جو ہے کافی ناساز ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ شدید بیمار ہو جاتی ہیں، اور یثرب کا یہ مقام ہے، یہاں پہ جو ہے آپ ہمت ہار جاتی ہیں اور آپ کی طبیعت بہت حد تک یعنی ناساز ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اور یہیں پہ آپ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے اور آپ کے کنیزہ حضرت ام ایمن قبر مبارک آپ کے وہیں پہ بنا دیتی ہیں۔ اور واپس آنے کے بعد اب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کا سایہ ملتا ہے، عبد المطلب کا، اور آپ کے دادا بھی آپ کو بے حد چاہتے تھے، یعنی اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے، یعنی یہاں تک کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا تو آپ کے دادا آپ کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، کس طریقے سے کتابیں کھول کھول کے اس کے بارے میں بتاتی ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے سنت طریقوں کو جو ہے زندہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اب جیسے دیکھیں، ایک پولیس والے ہوتے ہیں، وردی پہنی ہوتی ہے انہوں نے، تو ان سے پتہ چل جاتا ہے، بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیس والے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں کہ بھئی انہوں نے حلیہ اپنایا ہوا ہے، کہ انہوں نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے، پسٹل ساتھ لگایا ہوا ہے، اور ان کا حلیہ ہی ایسا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ پولیس والے ہیں۔ اسی طرح ہم سب کو بھی چاہیے، ہمیں جب لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ بھئی یہ جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہمارا لباس ایسا ہو، ہمارا چال چلن ایسا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ان کو سیکھیں، پڑھیں، اور لوگوں میں اس کو جو ہے وہ کریں، دعوت دیں، لوگوں کو بھی، خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، دوسروں تک بھی اس کو جو ہے پیغام کو پہنچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو اپنانے کی توفیق دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔